اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 6 شوال 3 ہجری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد پر جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ بنو سلمہ کے 4 نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم چاروں بھائی لڑائی میں شریک ہو رہے ہیں۔ ہمارے والد ضعیف العمر ہیں اور ان کے ایک پیر میں لنگ بھی ہے، لیکن ہمارے ساتھ وہ بھی لڑائی میں شامل ہونے پر باضد ہیں۔ ان کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے والد اپنی معذوری کی بنا پر فریضہ جہاد ادا کرنے کے مکلف نہیں ہیں، تم نے ان کو سمجھایا ہوتا۔ نوجوانوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ کسی صورت نہیں مانتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو انہیں ذرا میرے پاس بلا لاؤ۔ نوجوان اپنے گھر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے پلٹے تو ان کے ساتھ گھنگریالے بالوں والے گورے رنگ کے ایک سفید ریش بزرگ بھی لنگڑاتے ہوئے آئے۔ یہ ان کے والد تھے۔ انہوں نے بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اس عاجز کے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متبسم ہو کر نہایت شیریں لہجے میں فرمایا، بھائی، میں نے سنا ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ لڑائی پر جانا چاہتے ہیں۔ آپ کا اخلاص اور جذبہ فدویت اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے، لیکن آپ کی عمر اب لڑائی میں حصہ لینے کی نہیں اور پھر آپ ایک پاؤں سے معذور بھی ہیں، اس لیے آپ جہاد پر جانے کے مکلف نہیں ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نیت کے بدلے جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ بزرگ بڑے جوش کے ساتھ عرض پیرا ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لڑکے بھی مجھ کو میدان جہاد میں جانے سے روک رہے ہیں، لیکن اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ اگر میں راہ حق میں لڑ کر مارا جاؤں تو اسی پاؤں کو گھسیٹتا ہوا جنت میں پہنچ جاؤں گا۔ للہ مجھے اپنے ہم رکابی کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جوش اخلاص سے بہت متاثر ہوئے اور ان کے فرزندوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، بیٹوں، اب ان کو نہ روکو، شاید ان کے مقدر میں رتبہ شہادت پر فائز ہونا ہی لکھا ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر یہ بزرگ بیٹوں کے ساتھ خوش خوش گھر لوٹے، ہتھیار سنبھالے اور بڑے عجز و الہا کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں دعا مانگی، الہی مجھ کو شہادت نصیب فرمانا اور مجھ کو نا امید گھر واپس نہ لانا۔ اس کے بعد وہ سیدھے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی میں میدان جنگ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ بزرگ جن کے جوش ایمان اور شوق شہادت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر متاثر کیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کبر سنی اور معذوری کے باوجود انہیں لڑائی میں شریک ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ سید الانصار حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزرج کی شاخ بنو سلمہ کے رئیس تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ عہد جہالت میں خاندان کے بت خانے کی تولیت بھی ان کے سپرد تھی۔ بت پرستی سے ان کا شغف جنون کی حد تک پہنچا ہوا تھا۔ لکڑی کا ایک بت بنا کر گھر میں رکھ لیا تھا، جس کی وہ صبح و شام پرستش کیا کرتے تھے اور بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو بنا سنوار کر رکھتے تھے۔ ان کی زندگی کے بے شمار لیل و نہار اسی حالت میں گزر گئے، یہاں تک کہ بڑھاپے نے آ لیا۔ اسی زمانے میں فاران کی چوٹیوں سے خورشید رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلوع ہوا۔ اس کی ضیاء باری نے یثرب کے بہت سے گھرانوں کو بھی منور کر دیا۔ 11 بعثت میں، 12 بعثت میں اور 13 بعثت میں 75 یثربی مکہ گئے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان کی نعمت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت سے سعادت اندوز ہوئے۔
13 بوسط کی بیعت عقبہ کبیرہ میں شامل ہونے والے 75 نفوس قدسی میں حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نوجوان صاحبزادے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ لوگ دولت اسلام سے بہرہ یاب ہو کر یثرب واپس آئے تو گھر گھر اسلام کا چرچا ہونے لگا، لیکن بوڑھے عمر اپنے بت منات پر دیوانہ وار فدا تھے۔ اس کو چھوڑنا انہیں کسی بھی صورت میں گوارا نہیں تھا۔ حضرت معاذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنو سلمہ کے کچھ دوسرے مسلم نوجوانوں نے عمر بن جموح کو اپنے بت سے برگشتہ کرنے کی ایک پرلطف ترکیب سوچی۔ وہ رات کو عمر کا بت باہر لے جاتے اور اسے نجاست سے بھرے ہوئے کسی گڑھے میں اوندا کر کے ڈال دیتے۔ صبح سویرے بیدار ہو کر عمر بت کو اپنی جگہ پر نہ پاتے تو بہت سٹپٹاتے اور چلاتے، تم لوگوں کا ناس ہو، معلوم نہیں ہمارے معبود کو کون لے گیا ہے۔ پھر اس کی تلاش میں نکلتے، جب مل جاتا تو اس کو صاف کرتے، نہلاتے اور خوشبو لگا کر اسے اپنی جگہ رکھتے وقت کہتے، اللہ کی قسم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ تیرے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے تو اس کی ایسی درگت بناؤں کہ دنیا دیکھے۔ جب یہ قصہ ہر روز ہونے لگا تو ایک دن تنگ آ کر بت کے گلے میں تلوار لٹکائی اور کہنے لگے، واللہ مجھے تو یہ علم نہیں کہ کون تیرے ساتھ یہ گستاخی کرتا ہے۔ اب یہ تلوار تیرے پاس ہے، خود اس سے اپنا حفظ و دفاع کرنا۔ لڑکوں نے بت کی گردن میں تلوار لٹکی دیکھی تو وہ بہت ہنسے۔ انہوں نے تلوار تو اتار کر اپنے پاس رکھ لی اور بت کو ایک مرے ہوئے کتے کے ساتھ رسی میں باندھ کر بنو سلمہ کے ایک ایسے کنویں میں لٹکا دیا جس میں لوگ نجاست پھینکا کرتے تھے۔ صبح کو عمر نے بت اور تلوار دونوں کو غائب دیکھا تو پھر تلاش میں نکلے۔ جب بت کو مرے ہوئے کتے کے ساتھ غلاظت کے کنویں میں لٹکا دیکھا تو ان کی چشم بصیرت واہ ہو گئی اور بت پرستی سے نفرت ہو گئی۔ اس واقعہ کے فوراً بعد سر راہ ان کی ملاقات ایک مسلمان سے ہوئی۔ اس کے سامنے اپنا دکھڑا رونے لگے۔ مسلمان نے ملامت کی کہ تم نے اپنے آپ کو خواہ مخواہ تضحیک کا نشانہ بنا رکھا ہے، یہ بت بھی بھلا کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میری مانو تو ان بتوں پر 3 حرف بھیجو اور خدائے واحد اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق پر ایمان لے آؤ۔ عمر کے دل میں ان کی باتیں اتر گئیں اور وہ اسی وقت مشرف با اسلام ہو گئے۔ علامہ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خوش گوش شاعر تھے۔ انہوں نے اپنے بت کی ہجوں میں یہ شعر کہے، اللہ کی قسم اگر تو الہ ہوتا تو اور مرا ہوا کتا کنویں کے اندر ایک رسی کے ساتھ بندھے ہوئے نہ ہوتے، لعنت ہو تیرے اس جگہ پڑے ہونے پر۔ وہ کیسی ذلیل جگہ تھی، اگر میں تجھے اس ذلیل جگہ سے تلاش کر کے نہ لاتا تو وہیں اوندا پڑا ہوتا۔ اس اللہ پاک نے مجھے اس سے پہلے بچا لیا کہ میں قبر کی تاریکی میں رہن رکھا جاتا۔ رمضان 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فرزندوں کے ہمراہ اس میں بڑے جوش اور جذبہ کے ساتھ شریک ہوئے اور بڑی پامردی سے داد شجاعت دی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اس غزوہ میں جن 2 نوجوانوں نے ابو جہل کو قتل کیا ان میں سے ایک حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک نہ ہو سکے کیونکہ ان کے پیر کے لنگ اور ضعیف العمری کی وجہ سے ان کے فرزندوں نے انہیں میدان جنگ میں جانے سے روک دیا۔ غزوہ احد کے موقع پر بھی یہی صورتحال پیش آئی، لیکن اس مرتبہ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی میں حصہ لینے پر اس قدر اصرار کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لڑنے کی اجازت دے دی۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹوں کے ساتھ شاداں فرہاں میدان جنگ میں پہنچے۔ جب ایک اتفاقی غلطی سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور مسلمانوں میں انتشار پھیل گیا تو حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے خلاد کو ساتھ لے کر شمشیر بکف مشرکین کی صفوں میں گھس گئے۔ دونوں باپ بیٹے بڑی پامردی سے لڑے، لیکن آخر مشرکین کے جم غفیر نے انہیں گھیرے میں لے کر شہید کر ڈالا۔
مشرکین کی پسپائی کے بعد سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے گزرے تو عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاک و خون میں غلطاں دیکھ کر فرمایا، اللہ کے بعض بندے کوئی قسم کھاتے ہیں تو اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے، عمر بھی ایسے ہی بندوں میں سے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ وہ جنت میں چل پھر رہے ہیں اور ان کا لنگڑا پاؤں درست ہو گیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں عمر بن جموح کو جنت میں اپنے لنگڑے پاؤں کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اس غزوہ میں حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر نسبتی یعنی ان کی اہلیہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے شوہر، فرزند اور بھائی کی شہادت کی خبر سنی تو پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو باخیریت ہیں؟ جب لوگوں نے اس بات میں جواب دیا تو کشاں کشاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلامت ہیں تو سب مصیبتیں ہیچ ہیں۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک اونٹ اپنے ساتھ لے گئی تھیں، اس پر اپنے شوہر، فرزند اور بھائی کی لاشیں لاد کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئیں۔ راستے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ملیں، جو چند دوسری خواتین کے ہمراہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر گیری کے لیے میدان احد کی طرف آ رہی تھیں۔ اس وقت آیت حجاب نازل نہیں ہوئی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیریت دریافت کی۔ انہوں نے کہا، الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باخیریت ہیں اور یہ لاشیں میرے شوہر، بھائی اور فرزند کی ہیں جنہوں نے لڑائی میں شہادت پائی۔ اتنے میں وہ اونٹ زمین پر بیٹھ گیا، ہر چند اس کو ہانکا گیا لیکن اس نے مدینہ کی طرف قدم نہ اٹھایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، شاید بوجھ زیادہ ہے۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، نہیں ام المومنین، اس پر تو اس سے زیادہ بوجھ لادا جاتا ہے۔ بالآخر انہوں نے اونٹ کو اٹھا کر اس کا رخ احد کی طرف کیا تو وہ فوراً چل پڑا۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہا تینوں شہیدوں کی لاشیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے شہیدوں کی لاشیں دفن کرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، کیا ان میں سے کسی نے گھر سے چلتے وقت کچھ کہا تھا؟ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے شوہر نے گھر سے چلتے وقت یہ دعا مانگی تھی کہ الہی مجھ کو شہادت نصیب فرمانا اور مجھ کو نا امید اپنے اہل و عیال میں واپس نہ لانا۔ ایک روایت میں ہے کہ اسی موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ انصار میں وہ لوگ ہیں جو کسی بات پر قسم کھائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی لوگوں میں سے تھے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں شہیدوں کو احد کے گنج شہیدہ میں اپنے سامنے دفن کرایا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ 6 ماہ بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کی لاش کو دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے قبر کھودی تو حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاشوں کو بالکل تر و تازہ پایا اور ان پر ایک ایک کھجور پڑی پائی۔ اس واقعہ کے 46 برس بعد ایک مرتبہ پھر احد کی قبروں کو کھودنے کی نوبت آئی تو تمام شہداء کی لاشوں کو تر و تازہ پایا گیا۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ آخری عمر میں مسلمان ہوئے اور صرف 3 سال کے قریب اسلام کا زمانہ پایا،
لیکن اپنے جوش اخلاص کی بدولت وہ اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں شمار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں۔ مزید اسلامی واقعات اور سبق آموز کہانیاں سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔